Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات ببرکت کے لیے خاص. انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ پاک باز نفوس قدسیہ
خواہ صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہو، تبع تابعین ہو، محدثین اعظام ہو، ائمہ کرام ہو، فقہاء اعظام ہو، مجتہدین اسلام ہو، محققین اسلام ہو، منصرین اسلام ہو، مجاہدین اسلام ہو یا شہداء اسلام، صوفیاء اعظام ہو یا بزرگان دین، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے آقائے کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عظمت اور درجات کے حوالے سے چند ایک آیات اور اللہ نے جو آقا نامدار علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی، خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو آقا کائنات علیہ السلام کی تعریف بیان فرمائی، اور اس دنیا کو، دنیا والوں کے لیے سرور کائنات علیہ السلام کو احسان کہا، وہ کس انداز میں حضرات اسی ضمن میں چند ایک آیات آپ کے گوش گزار کی تھی، اور پھر اس احسان کو کن الفاظ کے ساتھ، کس انداز میں اور کس اسلوب کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے۔ حضرات، آپ نے خطبہ کے آغاز میں سورہ آل عمران کی آیت سماعت فرمائی کہ جس پہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے مومنین پہ، مومنوں پہ، ایمان لانے والوں پہ، مسلم ہو جانے والوں پہ، مطیع اور فرما بردار ہو جانے والوں پہ احسان فرمایا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب ان میں، انہی میں سے ایک رسول بنا کے بھیج دیا کہ جس کی آمد کا مقصد، جس کی بعثت کا مقصد یہ تھا
کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول ان کو ہماری آیات پڑھ کے سنایا کرتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور مومنین کا تزکیہ کیا کرتا تھا، مومنین کے نفس کو پاک کیا کرتا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب فرقان قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت و دانائی سکھلائی جاتی تھی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلا شبہ اس سے قبل، رسول کی بعثت سے قبل، یہ لوگ کھلا گمراہی میں مبتلا تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا۔ حضرات، یہ میں بیان نہیں کر رہا، سرور کائنات علیہ السلام کی یہ نعت میں نہیں بیان کر رہا، نہ میرے کسی استاد کا یہ قول ہے، نہ میرے کسی بزرگ کا یہ فرمان ہے، نہ میرے کسی شیخ کا یہ عقیدہ ہے، نہ ہی کوئی بھی محب رسول، نہ ہی کوئی بھی عاشق رسول، نہ ہی کوئی بھی امتی یہ بیان نہیں کر رہا، کوئی محب یہ بیان نہیں کر رہا، کوئی عاشق یہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام خود بذات خود پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سرور کائنات علیہ السلام کی آمد یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے، یہ مطیع و فرما بردار ہو جانے والوں کے لیے، یہ مومنین کے لیے آقا دو جہاں علیہ السلام کی بعثت مومنین کے لیے، مومنوں کے لیے ایک احسان عظیم ہے۔ اور یہ نعت کے الفاظ، یہ تعریف کے الفاظ کسی بھی مخلوق کے نہیں ہیں، بلکہ خالق علی کل شیء قدیر کے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے مومنین پہ سرور کائنات علیہ السلام کی بعثت کو احسان قرار دیا ہے، احسان قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرور کائنات علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا، یتلو علیہم آیاتہ، ان کو ہماری آیات پڑھ کے سنایا کرتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، آیات کی تلاوت ہی نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کیا کرتا تھا، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ کس چیز سے ان کے نفس کو، ان کے دلوں کو پاکیزہ کرتا ہے؟ حضرات، شرک سے پاک کرتا ہے۔ یہ رسول، اس کی آمد کا مقصد کہ جس کو ہم نے مومنین پہ احسان قرار دیا ہے، یہ ان کو کتاب ہماری آیات پڑھ کے بھی سناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، ان کو شرک کے اندھیروں سے نکالتا بھی ہے، ان کو غیر اللہ کی پوجا سے روکتا بھی ہے، ان کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ٹوکتا بھی ہے، ان کو غیر اللہ سے مانگنے سے روکتا بھی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں کو توحید کی طرف گامزن کرتا ہے، وہ ان کے دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، وہ ان کے دلوں سے ہر قسم کا خوف نکال دیتا ہے۔ صرف ڈر ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کا، ان کے دلوں میں صرف اسی ذات کا ڈر رہنے دیتا ہے، باقی تمام قسم کے ڈر، باقی تمام قسم کے خوف ان کے دلوں سے نکال باہر پھینکتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وَيُزَكِّيهِمْ،
اس کا دوسرا ترجمہ، ایک تو شرک کے اندھیروں سے نکالتا، نفس کو پاک کرتا ہے۔ تزکیہ کرنے کا مطلب یہ ہے، نفس کو پاکیزہ کرنے کا مقصد یہ ہے، شرک سے نکالتا ہے، توحید کا علم بردار بناتا ہے، شرک سے روکتا ہے، توحید کا پیغام سناتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہے، فرمان جاری کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے، غیر اللہ سے مانگنے سے روکتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ کس سے؟ نفرتوں سے پاک کیا جاتا ہے، قدورتوں سے پاک کیا جاتا ہے، عداوتوں سے پاک کیا جاتا ہے، دشمنیوں سے پاک کیا جاتا ہے، کہ ایسا بھائی چارے کا نظام بنا دیتا ہے کہ ایک کسی کو کسی پہ کوئی برتری نہیں رہتی، سیاہ و سفید آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، سیاہ و سفید آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت نہیں رہتی، کسی امیر کو کسی غریب پہ کوئی عظمت نہیں رہتی، ایک ہی صف میں محمود و عیاض کو لا کھڑا کر دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ہے کہ جو لوگ معمولی باتوں پہ نسل در نسل جنگیں جاری رکھتے تھے، دشمنیاں پالی رکھتے تھے، عداوتیں پالی رکھتے تھے، نفرتوں کے پیغمبر تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا اس انداز میں تزکیہ کرتا ہے، تمام قسم کی دشمنیاں ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے، تمام قسم کی عداوتیں ان کے دلوں سے نکال دی جاتی ہے، تمام قسم کی عداوتیں، تمام قسم کی نفرتیں، تمام قسم کی قدورتیں ان کے دلوں سے نکال دیتے ہیں، ان کے دل کو صاف بنا دیا جاتا ہے، صاف شفاف کر دیا جاتا ہے، پاکیزہ بنا دیا جاتا ہے، کہ دل میں صرف اگلے کا احترام باقی رہتا ہے، دل میں اگلے کا احترام ہوتا ہے، دل میں اللہ کا رعب ہوتا ہے، دل میں اللہ کا دبدبہ ہوتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور اللہ کے خوف کے علاوہ کسی قسم کا خوف دل میں نہیں رہتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ہے کہ شرک سے نکالتا ہے، غیر اللہ کی بندگی سے روکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے، غیر اللہ سے مانگنے سے روکتا ہے، غیر اللہ سے امید رکھنے سے روکتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو نفرتوں سے پاک کرتا ہے، ان کے دلوں کو عداوتوں سے پاک کرتا ہے، ان کے دلوں کو قدورتوں سے پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب فرقان قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کے احکامات ان کو سکھلاتا ہے، قرآن کے فرامین ان کو بتلاتا ہے، ان کی تربیت قرآن کے انداز میں کرتا ہے، ان کی تربیت قرآنی احکامات کی روشنی میں کرتا ہے، ان کو اللہ کے فرامین کے مطابق چلنے کا انداز سکھلاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا مطلب یہ ہے والحکمہ، اور ان کو حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، ان کو بصیرت سے بہرہ ور کرتا ہے، ان کو حدیث سے، ان کو اپنے فرامین سے، ان کو اپنے فرامین کی وضاحت سکھلاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلا شبہ رسول کی آمد سے پہلے، بلا شبہ رسول کے آ کے ان کو آیات سنانے سے پہلے، بلا شبہ رسول کا ان کا تزکیہ نفس کر دینے سے پہلے، بلا شبہ رسول کا ان کو آ کے قرآن کی تعلیم دینے سے پہلے، بلا شبہ رسول کا آ کے ان کو حکمت سے بہرہ ور کر دینے سے پہلے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
بلا شبہ یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یہ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، یہ گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے۔ اس وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مومنین کے لیے احسان قرار دیا ہے، مومنین کے لیے احسان قرار دیا ہے۔ اور حضرات، اللہ نے تو سرور کائنات علیہ السلام کی آمد کو احسان قرار دیا ہے، تو کیا اس کے ساتھ ساتھ سرور کائنات علیہ السلام کی آمد کو ہم احسان تو مان لیتے ہیں، اللہ کا احسان تو مان لیتے ہیں، لیکن جو سرور کائنات علیہ السلام ہمیں سکھلا کے گئے، ہمیں سنا کے گئے، ہمارا تزکیہ نفس کر کے گئے، ہمیں کتاب و حکمت دے کے گئے، حضرات آج ہم نے اس کی کتنی پاسداری کی ہے؟ آج ہم نے احسان کا بدلہ کتنا چکایا ہے؟ آج ہم نے احسان کا بدلہ کتنا چکایا ہے؟ احسان کتنا مانا ہے؟ سرور کائنات علیہ السلام کی آمد کو ہمیں احسان تو مانتے ہیں، لیکن اسی سے اگلی آیت کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہم نہیں سوچتے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرات ہم اگلی آیت کی طرف دھیان نہیں دیتے، ہم نہیں سوچ رہے اگلی آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام کیا بیان فرما رہے ہیں، کیا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ یقیناً سرور کائنات علیہ السلام کی آمد ایک نعمت ہے، یقیناً سرور کائنات علیہ السلام کی بعثت اللہ کا احسان ہے، لیکن ہم صرف اس نعمت کو تو مان لیتے ہیں، ہم صرف اس احسان کو تو مان لیتے ہیں، لیکن جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس نعمت کے ذریعے، اس احسان کے ذریعے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام نے جو فرامین بیان فرمائے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، حضرات ستم ظریفی سے ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، ان کی طرف سوچتے نہیں ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کی بعثت کا ہم جشن بھی منا لیتے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام کی آمد کی ہم خوشی بھی منا لیتے ہیں۔ منانی چاہیے، ضرور منائیے، لیکن حضرات خوشی منانے کا انداز کیا ہے؟ جشن منانے کا انداز کیا ہے؟ اللہ نے احسان قرار دیا ہے، کس بدولت احسان قرار دیا ہے؟ آیات آ کے سنائی کہ نہیں سنائی؟ تزکیہ تمہارا کیا کہ نہیں کیا؟ شرک کے اندھیروں سے تمہیں نکالا کہ نہیں نکالا؟ تمہارے دلوں کو نفرتوں سے، کدورتوں سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے پاک کیا کہ نہیں کیا؟ تمہیں کتاب و حکمت تمہیں سکھلائی کہ نہیں سکھلائی؟ تمہیں قرآن کے احکامات بتلائے کہ نہیں بتلائے؟ تمہیں حدیث کی صورت میں قرآنی احکامات کی وضاحت جسے حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے تمہارے سامنے پیش کی کہ نہیں کی؟ یقیناً کی ہے۔ تو پھر حضرات ہم احسان تو مان رہے ہیں، لیکن احسان ہم چکا کیا رہے ہیں؟ سرور کائنات علیہ السلام کی تعریف اللہ ذوالجلال والاکرام بیان فرما رہے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام کا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام بیان فرما رہے ہیں، آقا دو جہاں علیہ السلام کی نعت اللہ ذوالجلال والاکرام خود بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کسی اور کی ہوئی تعریف نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہوئی تعریف نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہوئی محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ سرور کائنات علیہ السلام کی آمد کو احسان
اللہ ذوالجلال والاکرام بیان فرما رہے ہیں، اس بدولت بیان فرما رہے ہیں، آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اس بدولت بیان فرما رہے ہیں، احسان اس تناظر میں کہا گیا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کیا جاتا ہے۔ حضرات آج ہم آقا کائنات علیہ السلام کی آمد کو احسان بھی مانے، سرور کائنات علیہ السلام کی بعثت کو اللہ کا احسان اور نعمت بھی تسلیم کریں، لیکن حضرات آج ہم ایمان رکھنے کے باوجود، آج ہم مومن کہلوانے کے باوجود، آج ہم مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کے باوجود دلوں میں عداوتیں رکھیں، دلوں میں قدورتیں رکھیں، دلوں میں نفرتیں رکھیں، اور اس سے بڑھ کے آج اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے باوجود، آج اللہ کی حاکمیت پہ ایمان لانے کے باوجود، حاکمیت اعلیٰ کا تصور ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص کرنے کے باوجود، حضرات آج ہم اپنے دلوں میں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کا ڈر بساتے پھرے، آج ہم اللہ کے در کو چھوڑ کے لوگوں کے در پہ جھکتے پھرے، آج ہم اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے مانگتے پھرے۔ حضرات ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہماری ایمانی غیرت کہاں ہے؟ ہم نے سرور کائنات علیہ السلام کی آمد کو کتنا احسان تسلیم کیا ہے، اس احسان کا بدلہ کتنا چکایا ہے؟ سرور کائنات علیہ السلام نے ہمیں لات و منات اور عزا و حبل کی بندگی اور عبادت سے نکالا تھا، ذوالجلال والاکرام کی بندگی کی طرف گامزن کیا تھا۔ آج ہم نماز ادا نہیں کرتے، آج ہم رکوع ادا نہیں کرتے، آج ہم اللہ کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرتے، آج ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا گوارا نہیں کرتے، لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، لوگوں سے بیڑیاں پار کرنے کی التجا کرتے ہیں، لوگوں سے ہم شفائیں مانگتے نظر آتے ہیں، غیر اللہ سے ہم اولاد کا سوال کرتے نظر آتے ہیں، غیر اللہ سے ہم بیڑیاں پار لگانے کا، غیر اللہ سے ہم مدد کا سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرات کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں ہے ہماری ایمانی غیرت؟ کہاں ہے اللہ کے کیے ہوئے احسان کا بدلہ؟ کہاں ہے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کا بدلہ؟ آج ہم نماز ادا نہ کریں، آج ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنا گوارا نہ کریں، لوگوں کے سامنے جھکتے پھرے، غیر اللہ سے مانگتے پھرے، غیر اللہ سے مدد طلب کرتے پھرے، غیر اللہ سے شفا طلب کرتے پھرے، غیر اللہ سے اولاد طلب کرتے پھرے، غیر اللہ سے مالی امداد طلب کرتے پھرے۔ حضرات ہم نے احسان کا بدلہ کیا چکایا ہے؟ سرور کائنات علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا یہی تھا کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے رہو، اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ سے بھی مانگتے رہو۔ یقیناً اور بلا شبہ نہیں تھا، سرور کائنات علیہ السلام نے لوگوں تمہیں شرک سے نکالا تھا، شرک کے اندھیروں سے نکالا تھا، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے روکا تھا، غیر اللہ سے مانگنے سے روکا تھا، تمہیں اللہ کے در کا سوالی بنایا تھا۔ آج ہم صرف اللہ کے در کو چھوڑ کے در در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں، اپنی عزتوں کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں، اپنی غیرتوں کا بھی داؤ پہ لگایا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے وَيُزَكِّيهِمْ کہ ہم نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا، ہم نے اپنے دلوں کو توحید کی روشنی سے روشناس نہیں کیا، ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کے ڈر کو نہیں بسایا، ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کے ڈر کو بساتے ہوئے غیر اللہ کے ڈر کو نہیں نکالا۔ آج اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہم کر رہے ہیں، آج اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے کا اقرار بھی ہم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ربوبیت میں غیر اللہ کو بھی شریک کیا جا رہا ہے۔ وہ صاف، وہ کمالات، وہ احکام، وہ مقام
جو خاص اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، آج ہم لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، آج ہم غیر اللہ کو بھی دے رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے اولاد دینے پہ قادر اللہ بھی ہے، اللہ کے علاوہ فلاں بھی اولاد دینے پہ قادر ہے۔ آج ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے اللہ شفا دینے والا ہے، شفا اللہ کے علاوہ فلاں بھی شفا عطا کرنے والا ہے۔ آج ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے اللہ بھی اولاد سے نوازنے والا ہے، اللہ کے علاوہ فلاں بھی اولاد کی نعمت عطا کر سکتا ہے۔ حضرات وَيُزَكِّيهِمْ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو تمہیں آیات پڑھ کے سنائی تھی، تمہارا جو تزکیہ نفس کیا تھا، تمہیں جو قرآن کی تعلیم دی تھی، تمہیں جو حدیث کی تعلیم دی تھی، تمہاری جو حدیث کی روشنی میں تمہاری تربیت کی تھی، آج کہاں ہے؟ آج تم مومن بھی کہلواتے ہو، آج تم مومن بھی کہلواتے ہو، آج تم مسلم بھی کہلواتے ہو، آج تم مسلمانوں کی صفوں میں شریک بھی ہوتے ہو، غیر اللہ کے سامنے جبین نیاز بھی جھکاتے ہو۔ اپنے ایمان کا ذرا جائزہ تو لیجئے۔ سرور کائنات علیہ السلام کی فضیلت جو اللہ ذوالجلال والاکرام بیان فرما رہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسمیں اٹھا کے سرور کائنات علیہ السلام کا یہ وصف بیان فرمایا ہے، یہ تعریف بیان فرمائی ہے کہ آپ اخلاقیات کے بلند ترین مقام پہ فائز ہے۔ آج حضرات ہمارے اندر اخلاقیات کتنی ہے؟ آج ہم میں کتنا برداشت ہے؟ آج ہم میں کتنا تحمل ہے؟ آج ہم میں کتنی برداشت ہے، کتنا تحمل ہے، کتنا بردباری کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں؟ حضرات ہم جنونی لوگ ہیں، ہم جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہم ماؤں بہنوں کی گالیاں دے دیتے ہیں۔ لیکن حضرات سرور کائنات علیہ السلام کی تعریف جو اللہ ذوالجلال والاکرام بیان فرما رہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ تم اسی پیغمبر کے امتی ہو، تم اسی رسول کے ماننے والے ہو کہ جو اخلاقیات کے بلند ترین مقام پہ فائز تھے، تم اسی رسول کے ماننے والے ہو کہ جس کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تم اسی رسول کے ماننے والے ہو جس کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس کی حیات مبارکہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اور اسی نمونے کو چھوڑ کے، اسی سیرت کو چھوڑ کے، اسی تحمل کو چھوڑ کے، اسی بردباری کو چھوڑ کے، اسی برداشت کو چھوڑ کے، اسی محبت کے پیغمبر ہونے کو چھوڑ کے آج تم نفرتوں کی تجارت کر رہے ہو، آج تم نفرتوں کے بیچ بو رہے ہو، آج لوگوں کو کافر قرار دے رہے ہو، آج لوگوں کو گستاخ قرار دے رہے ہو، لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہو، لوگوں کو لوگوں کے خلاف بھڑکا رہے ہو، ان کے مذہبی عقائد کو مجروح کر رہے ہو، مذہبی عقائد کی توہین کر رہے ہو۔ حضرات تمہارے اندر برداشت کہاں ہے؟ تمہارے اندر تحمل کہاں ہے؟ تمہارے اندر بردباری کہاں ہے؟ تمہارے اندر معاملہ فہمی کہاں ہے؟ تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم لوگ پرکھتے کیوں نہیں ہو؟ تم لوگ ایک معاملے کو لے کے اس کی حقیقت کو جاننے کا ادراک کیوں نہیں رکھتے؟ جب تمہارے سامنے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، تمہارے سامنے آقا دو جہاں علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا نمونہ موجود ہے، تمہارے سامنے اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن موجود ہے، سرور دو جہاں علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے تم اپنی منمانیاں کیوں کرتے پھر رہے ہو؟ اپنے بڑوں کے پیچھے کیوں لگتے جا رہے ہو؟ اپنے پیروں کے پیچھے، اپنے بڑوں کے پیچھے کیوں لگتے جا رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، اللہ نے تمہیں تعقل کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر نعمت کے طور پہ، احسان کے طور پہ مبعوث فرمایا ہے۔ ایسا احسان کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی کی قسم اٹھا کے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، سرور دو جہاں علیہ السلام
السلام کی حیات مبارکہ کی اللہ ذوالجلال والاکرام قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور تم اسی پیغمبر کے امتی ہونے کے باوجود غیر اللہ سے مانگتے پھرو، تم اسی پیغمبر کے امتی ہونے کے باوجود غیر اللہ کے سامنے جھکتے پھرو، تم اسی پیغمبر کے امتی ہونے کے باوجود دلوں میں نفرتیں رکھتے رہو، دلوں میں عداوتیں رکھتے رہو، دلوں میں قدورتیں رکھتے رہو۔ تمہارا تزکیہ نفس کہاں ہوا ہے؟ تم نے احسان کا بدلہ کیا چکایا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو صاف، شفاف اور پاکیزہ ترین تمہارے سامنے رکھا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے اعلان کے وقت کیا فرمایا تھا؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس سے قبل ایک زندگی تمہارے اندر، ایک بھرپور عمر اور زندگی تمہارے اندر گزار چکا ہوں، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ کیا تم تعقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ میرا طرز عمل کیا یہ رہا ہے؟ میرا انداز کیا یہ رہا ہے کہ جو آج میں جھوٹ بول سکتا ہوں، آج میں کذب بیانی کر سکتا ہوں، آج میں تمہیں غلط رستے پہ گامزن کر سکتا ہوں؟ حضرات، آپ اسی پیغمبر کے امتی ہو کہ جس کی زندگی بعثت سے قبل بھی، جس کی زندگی نبوت سے قبل بھی بے داغ تھی، آج تم مومن ہونے کے باوجود تمہارا کردار داغدار ہے، آج مومن ہونے کے باوجود، مومن کہلوانے کے باوجود تمہارا کردار داغدار ہے، آج مسلمان ہونے کے باوجود تم اپنے کردار کی گواہی نہیں دے سکتے، تم اپنے کردار کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے تو بعثت کے اعلان کے وقت ارشاد فرما دیا تھا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ لوگوں اس سے قبل میں زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں، بھرپور اور 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزار چکا ہوں، بتلاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتلاؤ تم نے ان 40 سالوں میں، ان 40 سالہ زندگی میں تم نے مجھے جھوٹا پایا ہے یا سچا پایا تھا؟ کیا کہا تھا تمام کے تمام لوگوں نے؟ انت صدیق، انت صدیق، انت کریم، انت کریم ابن الکریم ابن الکریم، تو بھی سچا ہے، تیرا باپ بھی سچا تھا، تیرے باپ کا باپ بھی سچا تھا۔ حضرات، سرور کائنات علیہ السلام کی بعثت کو، آقا دو جہاں علیہ السلام کی نبوت کو، رسالت کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے لیے احسان بنایا ہے، اس تناظر میں احسان بنایا ہے۔ رسول ہمیں آ کے اللہ کے آیات سنا کے گئے، رسول آ کے ہمارا تزکیہ نفس کر کے گئے، رسول آ کے ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کے گئے۔ آج احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوا کرتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوا کرتا ہے۔ آج تقاضا یہ ہے، اگر احسان کا بدلہ چکانا ہے، احسان کے ساتھ چکائیے، نیکی کا بدلہ چکانا ہے، نیکی کے ساتھ چکائیے۔ آئیے اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک کیجیے، آئیے اپنے دلوں کو قدورتوں سے پاک کیجیے، آئیے اپنے دلوں سے شرک کی غلاظت کو نکال باہر پھینکیے، موحد بن جائیے، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیے، اللہ سے مانگنے والے بن جائیے، اللہ کے سچے اور پکے موحد بن جائیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں دنیا میں بھی سرفراز فرمائے گا، تمہیں دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، کل آخرت کے روز بھی اللہ ذوالجلال والاکرام عزت و اکرام کے ساتھ تمہیں اپنی جنتوں کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کیجیے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سچا اور پکا موحد اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔